سیاست عبادت کا نام ہے، سیاست لوگوں کی خدمت کا نام ہے، لیکن کراچی کے اندر گندوں نالوں کے اندر سیاست کو ڈبو دیا گیا ہے، سیاست کے نام کو پراگندہ کر دیا گیا ہے۔ پھر کراچی کے لوگ آج ان لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ گیا کہاں پر؟ اگر کراچی کے شہریوں نے ڈوبنا ہی ہے تو پھر ان لوگوں کے اوپر ٹیکسز کیوں عائد کیے گئے ہیں؟ انہیں کہہ دیا جائے اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں، حکومت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور وہ لوگ جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز بنتے ہیں کس منہ سے آج پبلک کا سامنا کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کم از کم میرے لیے، کیونکہ کوئی بھی باضمیر شخص ان حالات کے اندر عوام کا سامنا کیسے کرے گا یہ میں نہیں جانتا۔ جی ندیم شہزاد۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پاکستان میٹرولوجیکل سینٹر کی جانب سے بارشوں کے حوالے سے جو پیش گوئی کی گئی تھی اس سے مد نظر رکھتے مانیٹرنگ، نگرانی اور امدادی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے صوبائی وزراء، مشیران، خصوصی معاونین اور این سی ایس کو ہدایت کی کہ مختلف علاقوں اضلاع میں ریلیف کے اقدامات کریں، اور ایڈوائزری کمیٹی باقاعدہ طور پر تشکیل دے دی گئی تھی جو ان تمام چیزوں کو مانیٹر کرے گی، اپنے اپنے علاقوں کے اندر بارشوں کے اندر ہونے والی ہنگامی صورتحال کی نگرانی کرے گی، جتنے بھی یہاں پہ امور ہیں اور متعلقہ جو مقامی انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہے گی۔ اس حوالے سے جو ذمہ داریاں نے تفویض کی گئی ہیں ان میں سعید غنی جو ہے کراچی ضلع شرقی کے ہیڈ رہیں گے، راشد ربانی ضلع غربی کے، مرتضی وہاب ضلع جنوبی کے، شیلا رضا ضلع وسطی کی، مکیش کمار چاولہ کورنگی، وقار مین پلیر، شبیر باہرانی حیدرآباد، ملک اسد سکندر جمشورو، فیض بٹ دادو کے، مخدوم محمود زمان مٹیاری کے۔ اچھا ندیم شہزاد، یہ نام تو ہو گئے اور یہ لوگ ریلیف فراہم کریں گے، لیکن کیا کسی نے اس حوالے سے کوئی ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے، کوئی ایڈوائزری کونسل بنائی ہے کہ نکاسی آب کے مسئلے کو مستقل طور کے اوپر حل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ سال کے اندر 2 دفعہ تو کراچی بند ہوتا ہی ہوتا ہے بارش کی وجہ سے، اور کئی دن بند رہتا ہے، غلاظت اور لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ حل سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو۔ کیا اس حوالے سے بھی کوئی ایڈوائزری کونسل بنائی ہے؟ اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی جب سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی این ڈی ایم اے نے کراچی کے اندر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا اور انہوں نے انتہائی تیزی کے ساتھ اور کراچی کے بند نالوں کو کھولا، اس کے بعد سندھ سرکار بھی متحرک ہوئی تھی، وزیر اعلیٰ دورے پر نکلا ہے، وزراء دوروں پر نکلے، انہوں نے بھی اب دعوے کیے کہ کراچی کے جتنے 34 بڑے نالے جو ہیں ان کی صفائی کے بارے میں ہدایات جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ بھی دے رہے ایک جانب، اور اپنے وزراء کو بھی ہدایت دے رہے کہ نالوں کی نگرانی کی جائے، کچرا نکالا جائے، صفائی ستھرائی کا انتظام کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ این ڈی ایم اے کی جانب سے باقاعدہ طور پر ان پر کام ہو چکا ہے، 3 سے 4 بڑے نالوں کو مکمل طور پر سوال ندیم شہزاد یہاں پر یہ ہے کہ نالوں کی صفائی ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے، لیکن جو نالوں کے اوپر تجاوزات بن چکی ہیں، جنہوں نے ان نالوں کو چوک کر رکھا ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں نکلتا، این ڈی ایم اے نے بہت کام کیا، مان لیا، لیکن آج پھر کراچی بند ہے، آج پھر کراچی کے اندر گھٹنے پانی کھڑا ہوا ہے، تو اس صفائی کا فائدہ کیا ہوا؟ کروڑوں روپے پہلے لگ گئے، این ڈی ایم اے نے وسائل مزید اختیار کیے، لیکن کراچی کے شہری اسی طرح غلیظ پانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جی، یہ تو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ہر سال جب بارشیں آتی ہیں، مونسون کا یہ سیزن آتا ہے، اس وقت یہ وعدے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جو بھی تجاوزات اسے ہٹایا جائے گا، اور وہ سندھ کراچی کے سٹیک ہولڈرز اب کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ جس تجاوزات ہیں نالوں پر، جس کی وجہ سے یہ نالے کی صفائی ممکن نہیں، نالوں کو صاف کرنا ہنگامی طور پر مکمل نہیں، کہ جن کے دور حکومت میں، جن کی نگرانیوں میں یہ قبضے ہوئے نالوں پر، گجر نالے کی بات کی جائے، لیاری ندی کی بات کی جائے، یہ وہ نالے تھے جو 200 فٹ کے ہوا کرتے تھے، آج 5 سے 10 فٹ کے رہ گئے۔ اب ان تجاوزات کو کون ہٹائے گا؟ 4000 یونٹ جو ہے صرف گجر نالے پر قائم ہے، جو کہ 13 کلومیٹر کا یہ نالہ ہے۔ اب ان کے تجاوزات کے ہر دور میں اس پر آپریشن وقتی طور پر دکھایا ضرور جاتا ہے، لیکن ندیم شہزاد اپنے فنانشل ہب کو، کراچی جیسے خوبصورت شہر کو اس طرح ہم تجاوزات کے رحم و کرم کے اوپر، گندے پانی کے رحم و کرم کے اوپر، سیوریج کے گندے پانی اور لوگوں کو اس مشکل کے اندر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آخر اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے تجاوزات کی ہیں انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، جن لوگوں نے یہ تجاوزات بنوائی ہیں انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ تجاوزات ہٹانی بنتی ہیں تاکہ ایک پانی کا فلو، نکاسی آب کا جو سسٹم ہے وہ قائم و دائم رہ سکے۔
इसमें राय साहब एक बाकायदा तौर पर इसमें एक अहम बात जिसकी निशानदेही मैं करता जाऊं कि जिन स्टेक होल्डर्स ने, कराची के दावेदारों ने इस पर ये कब्जे करवाए, जिनके ये इलाके हैं, अब उन्हीं के हाथ में इंक्रोचमेंट डिपार्ट भी है। और इंक्रोचमेंट डिपार्ट की ये सूरत हाल है कि उनसे अगर आप एक लिफ्टर या बुलडोजर मांगने जाएं तो उनके पास नहीं है। एक थोड़ी सी मशीनरी है, एक दूसरे पास शायद वो शावल और लिफ्टर, वो बुलडोजर है, वो भी मसरूफ अमल रहते हैं। इंक्रोचमेंट के लिए इनके पास मशीनरी ही नहीं है। यहाँ भी FWO की खिदमात ली जाएंगी तो शायद ये तजावजात हटें। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ये अलमिया है हमारे साथ कि यहाँ पर इन तजावजात को एक जाल जो बिछाया गया है, जैसे ही उसकी रोकथाम तोड़ के लिए जाएंगे, वही महकमे जिन्होंने तामीर करवाई, वही अफसरान है जो उसकी निगरानियां करते हैं, वही इंक्रोचमेंट किस तरह करेंगे ये दिखाया जरूर जाता है अवाम को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। वही लोग दोबारा निगरानी कर रहे हैं तजावीज़ात को गिराने की, जिन लोगों ने ये तजावीज़ात बनवाई हैं। NDMA के पास जिम्मेदारी है। NDMA ने 2 प्लान बनाए थे, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है उसके तहत इन्होंने नाले साफ किए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो सका और कराची आज एक मरतबा फिर डूबा हुआ है। अब देखते हैं कि NDMA जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है वो प्लानिंग काबिल अमल हो सकेगी, कराची के लोगों को सुख का सांस मिल सकेगा, या हर बरसात में हमेशा की तरह कराची के शहरी इसी तरह डूबे हुए नजर आएंगे।